ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلم منکم فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم. فرمایا تم میں جو بندہ بے سلم کرے اس کے لیے شرط ہے کہ کیل معلوم ہو, وزن ناپ تول, اور پھر وقت بھی معلوم ہو. اور اس کے ساتھ یہ یعنی مجموعی طور پر 7 شرائط ہیں. جب ان سب کو بیان کر دیا جائے گا تو پھر بے سلم جو ہے وہ صحیح ہوگی. اختصار سے عرض کر دیتا ہوں, جہاں بھی بے سلم کی جاتی ہے تو ایک بائع ہوتا ہے, ایک مشتری ہوتا ہے. مشتری ہوتا ہے خریدنے والا, بائع ہوتا ہے بیچنے والا. تو بے سلم کے اندر جو مشتری ہوتا ہے جس نے ابھی سارے پیسے دینے ہیں اس کو رب السلم کہا جائے گا, اور جس نے کل چاولوں کی بوریاں دینی ہیں اس کو مسلم الیہ کہا جائے گا. اور وہ پیسے جو راس المال ہے جو ابھی ادا کیے جا رہے ہیں ان کو مسلم فی کہا جائے گا, اس کو راس المال کہا جائے گا پیسوں کو. اور وہ چاول جو ہیں جو کل لینے ہیں ان کو مسلم فی کہا جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں. جہاں سلم ہوگی وہاں پر جو مشتری ہے وہ رب السلم ہے, جو بائع ہے وہ مسلم الیہ ہے, اور جو پیسے ہیں وہ اس کا راس المال ہے, اور جو چیز جو جنس لینی ہے کل اس کو کہا جاتا ہے مسلم فی. اس کے اندر سلم ہو رہی ہے. تو یہ ابتدائی طور پر اس کی تمہید ہے. اس کے اندر پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے جو شریعت مطہرہ نے جن کا خیال رکھنا لازم قرار دیا ہے. کچھ ایسی شرائط ہیں کہ اب ہماری سوسائٹی میں ان شرائط کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھیں پیسوں کے لحاظ سے شرطیں, چونکہ اب درہم و دینار کا رواج نہیں ہے کہ ہم ان کی شرائط کو بیان کریں. اب اس کی جگہ پہ پیسہ روپیہ ہے تو وہ ایسا اس کا معاملہ نہیں کہ جس طرح سونے چاندی کے سکوں کا معاملہ تھا. لہذا 3 شرائط اس وقت ساکت ہو چکی ہیں, اور باقی شرائط جو ہیں ان کا اب بھی لحاظ کرنا ضروری ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ جو چیز لینی ہے اس کی جنس بیان ہو. مثال کے طور پر جو لینے ہیں یا گندم لینی ہے, یہ بے سلم کے آغاز میں بیان ہو جائے کہ میں گندم لینا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس کی نوع کا بیان ہو. گندم کی کئی قسمیں ہیں, جو گندم کی قسم لینی ہے یکورا دوسری تیسری, ان میں معین کرے کہ اس قسم کی گندم لینی ہے. تیسرے نمبر پر اس کی صفت بیان کرے کہ اعلیٰ ترین لینی ہے یا ادنا لینی ہے یا وہ مڈل درجے کی لینی ہے. یہ صفت تیسری شرط ہے. چوتھے نمبر پر اجل کا بیان کرنا ضروری ہے. 5 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد, 10 مہینے کے بعد یہ بیان ضروری ہے. پھر پیسے کتنے دو گے اور ابھی سارے ادا کرنے ہیں ان کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد وہ کہ جہاں ادائیگی ہوگی وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. اگر چیز وزنی ہے جو لینی ہے, ہو سکتا ہے وہ کہے وہ کراچی میں میری پڑی ہے وہاں سے لے آؤ, تو اس کو لانے میں وہ اتنی ڈبل قیمت میں پڑ جائے. اس واسطے بے سلم کے اندر یہ شرائط ہے. اس میں وہ چیز جو لینی ہے اس کا کیل, اس کا وزن, اگر وہ تولی جاتی ہے تو وزن بیان کرنا ضروری ہے, اگر وہ ناپی جاتی ہے تو پیمائش ضروری ہے, ہر لحاظ سے کہ کل جھگڑا نہ ہو. اور پھر یہاں تک کہ ادائیگی کہاں ہوگی. اب بندہ جس نے خریدنی ہے وہ گوجرا والا کا ہے اور دینے والا کہتا ہے میری چیز لاہور پڑی ہے جا کے لے لو, تو اب کرایہ کا جھگڑا پڑ جائے گا. آج ضروری ہے بے سلم کے اندر کہ وہ بیان کرے کہ تم نے فلان جگہ دینی ہے, میں نے فلان جگہ لینی ہے. یہ ساری شرائط جب بیان ہوگی تو ایسے معاہدے کو بے سلم کہا جائے گا. اب جب آرڈر پر چیز کی تم نے مدت بیان کر دی اور وہ مدت مہینے سے زیادہ کی تھی, کیا ہو گیا؟ آرڈر باطل ہو گیا. استثناء اس کو نہیں کہا جائے گا. اب وہ بے سلم بن گئی ہے. بے سلم کی شرطیں ضروری ہیں. اب بے سلم کی 7 شرائط میں سے بیان نہ کیا گیا تو بے بھی باطل ہو جائے گی. تو مطلب کیا ہے؟ اب کوئی نیا معاہدہ ہو سکتا ہے, پرانا معاہدہ کام نہیں کرے گا. اگر پھر بھی کیا گیا تو دونوں کا رزق حرام کا ہوگا, بیچنے والے کا بھی اور خریدنے والے کا بھی. اس واسطے یہ بات پلے باندھ لی جائے کہ آرڈر پر بنوائی گئی چیز جو ہے اس میں مدت بیان کرو تو مہینے سے تھوڑی, اگر مہینہ یا زیادہ بیان کرنی ہے تو پھر پیسے اسی وقت سارے دینے پڑیں گے.
آرڈر کی صورت میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے، اگر کوئی ویسے دے سکتا ہے تو دے دے، شریعت نے لازم نہیں کیے۔ اور جس کو بیانہ کہا جاتا ہے وہ شریعت میں حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں وعدہ کافی ہے۔ اور وہ رقم جو اس نیت میں کوئی دیتا ہے کہ یہ دے رہا ہوں، اگر کل میں نے چیز نہ خریدی تو یہ پیسے تمہارے ہو گئے، اگر خریدوں گا تو پھر کچھ اور دے دوں گا، شریعت میں یہ حرام ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کس کے عوض میں کل لے گا؟ جب اس نے چیز نہ خریدی تو کیا کس عوض میں وہ اس کے پیسے کھا رہا ہے؟ اس واسطے بیانے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ آرڈر پر بنوانے کے لیے چیز میں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا، اور نہ ہی طے کیا جائے گا کہ اتنے پہلے دے دو، اور بیانہ اس کو یہ شرط کہ اگر نہ بنوائی تو پیسے تمہارے ہیں، یہ ہے بیانہ کی تعریف، یہ ناجائز ہے۔ ویسے کوئی کسی کو بنواتے وقت چیز کے کچھ پیسے دے دیتا ہے کہ تم نے مٹیریل خریدنا ہے، یہ پیسے میں دے رہا ہوں، اس میں حرج نہیں، مگر یہ کہ نہ چیز خریدی تو ادائیگی تیری طرف سے نہیں ہوگی، یہ تیرے ہے، یہ حرام ہے، ایسا ناجائز ہے۔ بیانہ میں مدت جس وقت اس آرڈر والی میں مہینے سے زائد کی بیان کر دی، یہ مہینے کی، اب یہ شریعت میں استثناء نہیں، اس کو بیع سلم کہیں گے، اور بیع سلم کے لیے یہ لازم ہے کہ سارے پیسے اس بندے کو اب دینے پڑیں گے۔ اب سارے پیسے اسی مجلس میں نہ دیے بیع سلم بھی نہیں ہوگی، چونکہ بیع سلم کی یہ پہلی شرط ہے، جب بیع سلم نہیں ہوگی تو عقد باطل ہو جائے گا۔ عقد باطل ہونے کے باوجود اس کو رائج کیا گیا تو دونوں کا رزق حرام ہو جائے گا۔ اس واسطے اگر چیز بنوانی ہے آرڈر پہ، مدت مہینے سے کم رکھو، اگر مہینہ رکھنی ہے یا مہینے سے زیادہ تو سلم کی 7 شرطیں پوری کرو، جن میں پہلی شرط یہ ہوگی کہ سارے پیسے اس چیز کی اسی وقت ادا کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد چند ضروری باتیں جو اس سلسلہ میں ہیں اس کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں۔ حکم استثناء کیا ہے؟ حکم استثناء یہ ہے کہ جس وقت آپس میں عقد ہو گیا آرڈر والا، تو یہ بندہ جس نے آرڈر دیا اس پر پیسے دینے لازم ہو جائیں گے۔ کب؟ جب چیز اس کو ملے گی، اور اس بندے پر وہ چیز بنانا لازم ہو جائے گی۔ یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے، جس میں اگرچہ ایک کثیر تعداد فقہا کی وہ دوسری سائٹ پہ رہی، لیکن جب ترکی اور دولت عثمانیہ کے اندر اور جب بھی اسلام عملی شکل میں رائج رہا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دی گئی۔ مجلۃ الاحکام کے اندر بھی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اسلام کے حالات اور لوگوں کے نرمی کے لحاظ سے زیادہ مطابقت کرتی ہے، تو آپ کی رائے کے مطابق، آپ کے فتویٰ کے مطابق یہ ہے کہ جس وقت عقد ہو جائے گا تو اب چیز لازم ہو جائے گی، جانبین میں سے کسی کے لیے رجوع جائز نہیں ہوگا۔ یعنی تم نے کہا کسی سے کرسی بنا دو، اس نے کہا بنا دیتا ہوں، طے ہو گیا سب کچھ۔ اب 4 دن کے بعد تم کہو میری مرضی نہیں رہی، اب ضرورت نہیں رہی، میں نہیں بنواتا، شریعت کہے گی ضرور تجھے لینی پڑے گی۔ لازم ہو گیا عقد کے بعد، اب رجوع نہیں کر سکتے۔ یا بنانے والا کہتا ہے نہیں نہیں اب میرے پاس کام اور آ گیا ہے، میں آپ کی نہیں بنا سکتا، شریعت کہے گی تم رجوع نہیں کر سکتے، بنانا لازم ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول فیصل جو مفتبہی قول ہے، اس کے مطابق جب عقد ہو گیا، عقد ہو جانے کے بعد کسی ایک کے لیے بھی رجوع جائز نہیں ہے، نہ بنانے کے والے کے لیے نہ بنوانے والے کے لیے۔ جو طے کیا ہے اب اس پہ پورا اترنا پڑے گا، اور پورا اترتے ہوئے جب وہ چیز اس کو دے دے گا، یہ اس کو پیسے دے دے گا، یہ بات جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ اور یہ جھگڑا ختم کرنے کے قریب ترین فیصلہ ہے امام ابو یوسف کا، جس میں آپ نے یہ کہا، بعض فقہا کہتے تھے کہ لازم نہیں ہے اور بھی رجوع ہو سکتا ہے، مگر یہ امام ابو یوسف کا جو قول ہے اس کو راجح قرار دیا گیا کہ جان بین پر لازم ہے کہ وہ فیصلے کا احترام کریں، اب دونوں میں سے کوئی بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے، ہاں اس صورت میں رجوع ایک شکل میں ہے کہ جو صفت بیان کی تھی بنوانے والے نے، اگر بنانے والے نے ویسی چیز نہیں بنائی تو اب بنانے والا بنوانے والا انکار کر سکتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، یہ لکھا ہوا اور تم نے میرے آرڈر کے مطابق نہیں بنائی،
تو شریعت اس بندے کی حمایت کرے گی جو خریدار تھا، جو بنوانے والا تھا، کہ تجھ سے زیادتی ہو رہی ہے تو تم پہ لازم نہیں ہے کہ تم یہ چیز لو اور پیسے دو، یہ کاریگر کے پاس رہے، تب لازم ہوگی اور رجوع کرنا ناجائز ہوگا جب اس کے آرڈر کی ہو بہو مطابق بنانے والا چیز بنائے گا۔ اب اس پر لازم ہے کہ یہ انکار نہیں کر سکتا، وہ چیز لینا اس پر لازم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک ضروری مسئلہ اس سلسلہ میں وہ یہ ہے کہ جس وقت کاریگر نے، سانے نے کوئی چیز بنا دی، ابھی تک وہ چیز مستثنے آرڈر دینے والے نے دیکھی نہیں ہے، اگرچہ اس کی صفتوں کے مطابق بنائی گئی لیکن اس نے بھی دیکھی نہیں ہے، تو اس کاریگر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ چیز اور جگہ بھی بیچ سکتا ہے۔ جس نے کہا تھا اس کے علاوہ بھی، ہاں وعدے کی پابندی علیحدہ چیز ہے کہ وہ کرے، ہو سکتا ہے اتنے میں دوسری بھی بنا لے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آرڈر کی وجہ سے وہ چیز اب کہیں اور بیچنا حرام ہو، ناجائز ہو، کہ بنائی اس کے لیے تھی، وہی اگر کوئی دوسری جگہ پسند کی جاتی ہے اور شرط یہ ہے کہ ابھی تک آرڈر دینے والے نے دیکھی نہیں آ کر اور اس نے تیار کر لی ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ دوسری جگہ بیچنا چاہتے ہو تو بیچ سکتے ہو۔ صرف بنانے سے یہی دینا لازم نہیں ہو جائے گا، لازم ہے ان شرائط کے مطابق چیز دینا، نہ کہ یہی دینا۔ جو بنائی ہے اسے اور جگہ بیچا جا سکتا ہے، اور وعدے کی پابندی کرتے ہوئے اس کے لیے اسی صفت کی نئی چیز بنانا کاریگر کے لیے جائز ہے۔ اس صورت میں یہ بات بھی ہے کہ جس وقت بنانے والا چیز بنا کے بنوانے والے کے پاس لے آیا، اب اس کا اختیار ختم ہو جائے گا۔ یعنی پہلے تو جائز تھا نا کہ یہ چیز اور جگہ بھی بیچ سکتا تھا، اب جب اس نے دیکھ لی بنوانے والے نے یا یہ اس کے پاس اٹھا کے لے گیا تو اس کا یہ اختیار ختم ہو گیا، اب یہ دوسری جگہ نہیں بیچ سکتا، اب اسی نے ہی لینی ہے جس کی یہ چیز ہے۔ تو اس واسطے اگر اس نے دیکھی ہوئی نہ ہو اس سے پہلے اس کے لیے یہ اجازت ہے یہ دوسری جگہ بیچے، لیکن جب اس نے پیش کر دی اس نے اپنا اختیار خود ختم کر دیا، اب اس کی مرضی ہے اگلے کی، وہ اس کو اجازت دے تو پھر بیچ سکے گا، ورنہ اس پر لازم ہے کہ جو چیز اس نے بنوائی ہے وہ چیز ضرور خود ہی حاصل کرے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ پورے احکام کا بیان تو نہیں ہو سکا، لیکن جتنے ضروری باتیں تھیں اس سلسلہ میں وہ موضوع انشاءاللہ میں نے سمیٹ دیا ہے۔ ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے، یہ ہے دین کے فہم کا مطلب کہ سمجھ کر پھر اس پہ عمل کیا جائے اور اس کو پیش نظر رکھا جائے، اور یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے مسلمانوں کا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے محبوب علیہ السلام کی مرضی کے مطابق اپنے معاہدے کرنے والے ہیں۔ ہمارا کل کا موضوع نہایت اہم موضوع ہے، رگ ملت اور نشتر تعلیم جدید۔ وقت پہ تشریف لائیے اور موضوع سنیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔